ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وبعد السلام علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج عشرے کے سلسلے کی تیسری مجلس حروف قطعات. کل ہم نے گفتگو کی تھی الف لام میم پر، اور اس کا پس منظر کچھ یہ ہے کہ 114 صورتیں جو قرآن مجید کی ہیں ان میں سے 29 صورتیں جو ہیں وہ حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، جس میں سب سے زیادہ دفعہ الف لام میم اور ہا میم. تو کل بات ہوئی الف لام میم پر، آج بات ہوگی ہا میم پر. دونوں سب سے زیادہ آئے ہیں، الف لام میم بھی 6 دفعہ، ہا میم بھی 6 دفعہ. شروع صورتیں جو ہیں وہ اسی سے ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو کل جو اشارہ کیا میں نے، جس طرح سے سمجھایا، جس طرح سے بتانے کی کوشش کی، اس کا خلاصہ یہی ہے کہ چاہے وہ حروف کا علم ہو، علم حروف ہو، یا علم عدد ہو، دونوں کے دونوں علم حجت کے علم ہیں، حجتوں کے علم ہیں. اللہ نے ان علوم کی ویسے ہی حفاظت کی ہے کہ جیسے قرآن کی حفاظت کی ہے. اور جو مولا علی علیہ السلام ہیں ان کا صلی علی محمد و آل محمد. ان کا قول ہے کہ ہم 14 کے لیے ان حروف میں علم کا پورا سمندر چھپا ہوا ہے. اب یہ سمجھ لیں کہ وہ علی کہ جس کے لیے پورا سمندر ایک قطرہ ہے، تو اس علی کے لیے علم کا سمندر کیا ہوگا. میرے مولا نے کیا کہا کہ یہ جو حروف ہیں اس کے اندر ہمارے لیے علم کا پورا سمندر چھپا ہوا ہے. متعدد علماء ایسے ہیں کہ جو صحیح معنوں میں حروف مقطعات کو ہی محکم آیات مانتے ہیں. جانتے ہیں نا محکم آیات اور متشابہ آیات میں کیا فرق ہوتا ہے. محکم آیات وہ ہیں کہ جس میں کلیئر ڈسٹنکشن آ جائے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے. اب یہ بالکل کلیئر ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے. متشابہ آیات کیا ہوتی ہیں؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور تفرقے میں نہ پڑو. اب شبیہ تشبیہ دی ہے اللہ نے ایک جٹ ہو جانے کو رسی سے. تو کچھ آیات ایسی ہیں کہ جو متشابہ ہیں، کچھ آیات ایسی ہیں جو محکم ہیں. لیکن بہت سے علماء در حقیقت انہی حروف مقطعات کو محکم آیات مانتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہر آیت کو اپنے حساب سے بدلا جا سکتا ہے، اس کی انٹرپریٹیشن کی جا سکتی ہے. بالکل صاف آیات بھی جو نظر آ رہی ہیں، تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی رسول ہے، اور تمہارا ولی وہ ہے جو رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے. اس کی بھی 1,000,000 انٹرپریٹیشنز بن چکی ہیں. لیکن حروف مقطعات وہ واحد حرف قرآن کی کہ جہاں پر آ کر لوگوں کی عقل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، وہ اس کو بدل نہیں سکتے. جیسا حرف ہے الف لام میم کا کوئی اور مطلب نکل ہی نہیں سکتا سوائے اس کے کہ جو ان حرفوں کے اندر چھپا ہوا ہے. تو جو علماء حروف مقطعات پر علم یا حروف عادات کو مانتے ہیں وہ سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ در حقیقت جب خدا نے محکم الفاظ کا تذکرہ کیا ہے تو سب سے زیادہ محکم حیثیت انہی حروف مقطعات کی ہے، کیونکہ ان کو کسی صورت بھی بدلا نہیں جا سکتا ہے. مکمل طور پر جو ہمیشہ ایک رہیں گے اب سے اس وقت تک کہ جب میدان حشر کا وقت ہے، وہ ہیں حروف مقطعات. اب اگر آج کے جو ہیں حامیم، اس سے پہلے تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا کہ
ذہن میں کوئی بات آنے سے پہلے ذہن کی زمین کو زرخیز کیا جاتا ہے، ورنہ بعض اوقات اگر زرخیز زمین نہ ہو تو چاہے کتنا بھی پانی ڈالو اس میں سے درخت جو ہے وہ نہیں اگتا۔ تو اسی لیے سب سے پہلے یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ دنیا میں ہر شے کی دو حقیقتیں ہیں، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ محض حروف ایسے ہیں کہ جن کی دو نہیں بلکہ تین حقیقتیں ہیں، ایک ظاہری، ایک اس کے معنی یعنی کہ باطنی، اور ایک وہ عدد کہ جو حرفوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو ہر جو شے ہے اس کی ایک ظاہری حیثیت ہے، ایک باطنی حیثیت ہے۔ حروف جو ہیں وہ اس سے ایک اوپر ہیں، ظاہری بھی ہے، معنی بھی ہے اور اعداد بھی ہیں۔ معنی بتانے والا بھی اللہ ہے اور عدد کو اس کے ساتھ ملانے والا بھی اللہ ہے، اور جب تک ان دونوں کو ملا کر نہ سمجھا جائے اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے ڈس جوائنٹڈ لفظ۔ اگر آپ گوگل کریں اور اس میں حامیم کا مطلب دیکھیں تو حامیم کے نیچے یہی لکھا ہوتا ہے یہ اللہ کے نام ہیں کہ جن کا اللہ کے علاوہ، یا اللہ کے بتائے ہوئے لفظ ہیں جن کا اللہ کے علاوہ کسی کو مطلب معلوم نہیں۔ ہر جو ترجمے میں یہی لکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر لفظوں کے پھیر میں انسان گھرا رہے، میں تھوڑی سی اگزامپل ہے، جیسے اگر ہم کہیں ماں، میم اور الف، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو لوگ کہیں گے اس کا مطلب ہے پانی، پانی کے حساب سے کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب کوئی ایسا ہو کہ جو فارسی جس کو اردو نہ آتی ہو کہے گا یہ پانی کیا ہے؟ لوگ کہیں گے آب۔ اب کوئی انگلش بولتا ہو وہ کہے گا یہ آب کیا ہے؟ تو کہیں گے واٹر۔ ہر کسی کا پانی کا ورژن الفاظ کا مختلف ہے۔ کوئی بھی لفظ ایسا نہیں ہے کہ جو ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے۔ کسی کو کوئی لفظ سمجھ میں آتا ہے، کسی کو کوئی لفظ سمجھ میں آتا ہے، لیکن اصل معنوں میں حقیقت اس معنی میں چھپی ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے پیاس بجھتی ہے۔ آپ پانی 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 پانی، آپ بیٹھ کر جتنا مرضی کرتے رہیں آپ کی پیاس تو نہیں بجھ سکتی ہے۔ پیاس تو اس وقت بجھے گی کہ جب وہ معنی کے جو گلاس کے اندر موجود ہے، جب اس کو سمجھ کر، اگر کسی کو پتہ ہی نہیں ہے پانی کا مطلب کیا ہے، وہ یہی کہتا رہے مجھے پیاس لگ رہی ہے، تھرسٹی، پانی لے لو، وہ نہیں سمجھ سکے گا۔ معنی کا مطلب سمجھنا ضرور، جب تک اندر کا چھپا ہوا معنی یا عدد کو نہ سمجھ لیا جائے۔ اسی لیے اگر حروف کو معنی سمجھے بغیر، عدد سمجھے بغیر دیکھا جائے تو وہ قطع شدہ لگتے ہیں، ڈس جوائنٹڈ لگتے ہیں، لیکن اگر ان معنی کو یا ان عدد کو سمجھ لیا جائے کہ جو حروف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو پھر در حقیقت آپ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہی حرف ہیں جن سے اسم بنتے ہیں۔ یہ مولوی ہیں نا کہ جنہوں نے اسموں میں یا الفاظ میں الجھا دیا ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں، کوئی رحیم ہے، کوئی رحمان ہے، کوئی ستار ہے، کوئی قہار ہے، کوئی جبار ہے، کوئی جبروت ہے، کوئی باعث ہے، کوئی حکیم ہے، ہر طرح کا نام ستار ہے، لیکن نہ خدا نظر آ رہا ہے، نہ خدا سمجھ میں آ رہا ہے، نہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ خدا ہے کون، بس یہ اتنے سارے نام آپ کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں خدا کے 99 نام۔ یہی تو وجہ ہے کہ ناموں میں پھنس کر اللہ کو مطلب اللہ کی پہچان ہی نہ سمجھ سکے۔ اللہ کی پہچان کرنے والے تو محض وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ان حرفوں میں ہمارے لیے علم کا سمندر چھپا ہوا ہے۔ جب تک معنی نہیں سمجھیں گے ان حرفوں کے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ تمام کے تمام اسم جو اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کی در حقیقت معنی کیا ہے، کون سی چیز ہے ایسی۔ میں نے آپ کو کل کہا تھا دعا بھی مانگی جائے تو ان عادات کو نکال کر اسم اعظم، کل مجھ سے نیئر کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنے نام کا اسم اعظم نکالا تھا۔ آپ کا اسم اعظم نکالنے کا بھی کیلکولیشن ہے، ہر نام کا عدد ملا کر جو عدد آپ کے اوپر فٹ ہوتا ہے اور پھر اس عدد کے ساتھ جو نام اللہ کا جڑا ہوتا ہے اس کو پکارنے سے دعا سب سے زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو یہ تمام کے تمام جو اعداد ہیں، حرف ہیں،
اگر واقعی ان کو سمجھنا ہے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ان کے معنی کیا ہیں, ان کے اندر کے اسرار کیا ہیں. ان کو سمجھے بغیر آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں کہ کیا ہیں یہ تمام کے تمام نام. اب جتنے حروف کے علماء ہیں انہوں نے کیا لکھا ہے؟ انہوں نے لکھا ہے کہ اگر آپ قرآن کی تلاوت کریں تو یہ جو سورتیں ہیں یہ بنتی ہیں کلمات سے. کلمات بنتے ہیں حروف سے. حروف جو ہیں وہ بنتے ہیں ایک الف سے. یہ علم حروف, ایک الف کی ڈفرنٹ شیپ سے حروف. جیسے اب آپ نے بے لکھا, اب بے میں آپ دیکھیں ایک نیچے الف اور پھر اس کے اوپر دو سپورٹنگ چھوٹے الف. ہر چیز جو بھی نکلتی ہے وہ اسی الف کے پیر سے بنتی ہے. اور جو الف ہے اس کے بارے میں کیا کہا علماء نے؟ الف نقطے کے بار بار پلٹ کر آنے کا نام ہے. اگر سب سے پہلے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سورتیں بنی ہیں کلمات سے, کلمات بنے ہیں حروف سے. حروف تمام کے تمام پھیر ہیں الف کا, اور الف نقطے کے بار بار لکھے جانے کا نام ہے. جیسے جیسے آپ نقطے بناتے جاتے ہیں, اگر آپ الف کو دیکھیں جو سیدھا آتا ہے, بہت سارے نقطے پلٹ 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 کے آئیں تو ایک الف بن جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک نقطے میں پورے قرآن کا مطلب سمایا ہوا ہوتا ہے. اب ہم کیا کہتے ہیں, اگر اس کو سمجھا جائے, ہم کہتے ہیں کہ مولا علی نقطہ, بے کا نقطہ, انہوں نے کہا بے کا نقطہ ہوں. میرے مولا علی کا لقب محمد. جب علم دیا ہے نا تو کیا کہہ کے علم دیا تھا کہ کل میں علم اس کو دوں گا کہ جو کرار ہوگا. کرار کے معنی کیا ہے؟ وہ جو واپس پلٹ پلٹ کر آتا ہے, بار بار پلٹ کر آنے والے کا نام ہوتا ہے قرار, جو آگے نہیں بلکہ واپس پلٹ پلٹ کر آتا ہے. اور میرے مولا علی کا قول ہے کہ میں وہ ہوں کہ اب تک جتنے بھی عالم آئے, جتنے بھی دنیا آئی, میں پلٹ پلٹ کر واپس آتا رہا. تو نقطہ وہ ہوتا ہے کہ جس کے بار بار لکھے جانے سے الف بنتا ہے. اسی الف سے تمام کمبینیشن سے حرف بنتے ہیں, انہی حرفوں سے تمام کے تمام اسم بنتے ہیں, انہی اسموں سے تمام کے تمام کلمات بنتے ہیں, انہی کلمات سے تمام صورتیں بنتی ہیں, اور انہی صورتوں سے قرآن بنتا ہے. تو اللہ کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر نقطے کا مطلب سمجھ جاؤ تو نقطے کے بغیر تو کوئی بھی چیز شروع ہی نہیں ہو سکتی. یہی وجہ ہے کہ بے سے شروع ہو رہی ہے بسم اللہ, اور بے مکمل ہی نہیں ہو سکتی جب تک اس کے نیچے نقطہ نہ ہو. نقطے کے بغیر بسم اللہ نہیں لکھی جا سکتی ہے. اللہ کیا بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ سمجھو کہ یہ کون ہیں جو پلٹ پلٹ کر آتے ہیں. سورہ مومنون آیت نمبر 113 113 کیا کہا اللہ نے؟ یہ وہ ہیں جو پوچھتے ہیں اے اللہ ہم کتنا عرصہ اس دنیا میں رہے, کیا آدھا دن رہے یا پورا دن رہے؟ اے رسول ان سے کہو, ان سے پوچھو کہ جو اس کی گنتی رکھتے ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ مومنون 113. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بار بار پوچھ رہے کتنا عرصہ دنیا میں رہے. جب اعمال پوچھو, اس وقت کا اشارہ ہے جب اعمال پوچھے جائیں گے, یہ بتایا جائے گا کتنی نیکیاں ہیں, یہ بتایا جائے گا کتنے گناہ ہیں, تو بار بار پلٹ کر پوچھیں گے. کیا پلٹ کر پوچھیں گے کہ اے اللہ کتنا عرصہ دنیا میں رہے جو تو اتنی نیکیاں بتا رہا ہے. جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی ان کے بارے میں کہا جائے گا کتنے دن رہے, پورا دن رہے, آدھا دن رہے. تو کیا کہے گا اللہ؟ ان سے پوچھو جو گنتی رکھتے ہیں, ان سے پوچھو جو عادات کے علم کے اوپر غالب ہیں, ان سے پوچھو جو عددوں کا مطلب سمجھتے ہیں. اگر عدد کو سمجھو گے تو ہی پتہ چلے گا کہ کیسے نیکی ہمیشہ 10 گنا ہو جاتی ہے اور گناہ ایک ہی رہتا ہے. دیکھیں سب سے پہلے میں یہ صرف ایگزامپل دوں گی, اور ایگزامپل یہ ہے کہ آپ نے یہ بات بہت دفعہ سنی ہوگی کہ اگر کوئی انسان نیکی کرنے نکلے
تو وہ نیکی 10 گنا شمار ہوتی ہے، اور اگر گناہ کرے تو وہ 1 ہی دفعہ شمار ہوتا ہے. بے شک اللہ رحیم ہے، لیکن اللہ عادل بھی تو ہے. کبھی یہ سوچا ہے کہ بھئی جو گناہ کرنے والا ہے، جس نے کسی کے ساتھ گناہ کیا، اگر اس نے اس کے بعد نیکی کر دی تو وہ نیکی 10 گنا لکھی جائے گی. تو اللہ کے کوئی کہے گا بھئی اللہ عادل ہے تو یہ کیا بات ہے؟ اگر کوئی نیکی ہے تو نیکی بھی 1 دفعہ لکھی جائے، اگر گناہ ہے تو گناہ بھی 1 دفعہ لکھا جائے. یہ کیا وجہ ہے کہ نیکی 10 دفعہ لکھی جاتی ہے اور گناہ 1 دفعہ لکھا جاتا ہے؟ بہت سے لوگوں کے یہ سوال ہوتے ہیں. آج اس سوال کا جواب ہے، اور جواب کس کے ذریعے ہے؟ اسی علم کے ذریعے ہے کہ جس علم کو سمجھنے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا عادل ہونا کیسے ثابت ہوتا ہے. انسان کے جسم پر یا انسان کے وجود پر، جسم پر نہیں، یا انسان کی حقیقت پر کل میں نے بہت سارے مراتب بتائے تھے، حقیقت کے مراتب. اس میں سے 27ویں نمبر کے اوپر کون تھا؟ انسان. اور انسان کے اوپر اللہ کے کس نام کا جو ہے وہ حکومت تھی؟ جامع، یعنی کہ جو مکمل طور پر جس میں تمام کی تمام کوالٹیز جمع ہو جائیں، وہ ہے انسان. اب انسان کے اوپر 10 قبضوں کا یا 10 مرتبوں کا قبضہ ہے. انسان کے پورے، صرف جسم پر نہیں بلکہ پورے انسان جامع پر 10 چیزوں کا قبضہ ہے. اللہ کہتا ہے نا 10 دفعہ نیکی لکھی جائے گی، بس یہ بتانے کی ضرورت ہے. 10 چیزوں کا قبضہ ہے. جو انسان کا دل ہے وہ ہے عرش، عرش کا قبضہ ہے دل پر. جو انسان کا سینہ ہے وہ ہے کرسی. اور یہ علم ہے، تمام کے تمام عالموں نے اس کو لکھا ہوا ہے. ہمارا مقصد یہ کہ اگر اس کو واقعی پلٹ کر دیکھا جائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے وہ چیزیں کہ جس پر لوگ سوال کرتے ہیں. اگر اس علم کو سمجھ لیا جائے جو علم حروف کا علم ہے، یا جو حقیقتیں چھپی ہیں، اسرار چھپے ہیں، تو سمجھ میں آ جاتا ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ دل جو ہے وہ جڑا ہوا ہے عرش سے، سینہ جڑا ہوا ہے کرسی سے، عقل جڑی ہوئی ہے فلک زحل سے، علم جڑا ہوا ہے فلک مشتری سے. کل میں نے بتایا تھا نا کہ فلک مشتری 12ویں نمبر پر ہے، اور اس کے اوپر کون سے نام کا قبضہ ہے؟ علیم. تو علم جڑا ہوا ہے کس سے؟ فلک مشتری سے. وہم جڑا ہوا ہے فلک مریخ سے. وجود جڑا ہوا ہے فلک شمس سے. پھر فلک زہرہ سے جڑا ہوا ہے خیال. اس کے بعد فلک عطارد سے جڑی ہوئی ہے فکر. اور اس کے بعد فلک قمر سے جڑی ہوئی ہے حیات. اب یہ جو تمام کے تمام 9 درجے ہیں، یہ ہے ملکوتی، کیونکہ یہ تمام کے تمام ملکوتی ہیں. یہ وہ ہیں کہ جس کے اندر کہیں عقل ہے، کہیں ذہن ہے، کہیں حیات ہے، کہیں فکر ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں جو انسان کو ملکوتی بناتی ہیں. لیکن ایک حصہ ایسا ہے کہ جو جڑا ہوا ہے عناصر سے، جو کہ ہے بدن. اب یہ عناصر کیا ہیں؟ آگ، مٹی، پانی، ہوا. یہ 4 عناصر ہیں کہ جو پوری کی پوری ملکوتی کیفیتوں کے اوپر غالب آ جاتے ہیں. تبھی اللہ نے کہا ہے نا، انسان وہ ہے کہ جس کا نفس اس کو بہکاتا ہے. کس طرح بہکاتا ہے؟ ایک چیز کا صرف اشارہ دوں گی. مٹی جڑی ہوئی ہے جنون سے. یہاں سب کو بتانا اس لیے ضروری ہے کہ میں بار بار بہت دفعہ یہ بات کرتی ہوں کہ دنیا کے جنون، دنیا کی محبتوں کے جنون میں مبتلا ہونا کس لیے انسان کی فطرت میں ہے. انسان کا بدن جن عناصر سے بنا ہوا ہے ان میں سے ایک ہے مٹی. مٹی جڑی ہوئی ہے انسان کی جو جبلت، جو جنون کی کیفیت ہوتی ہے. اسی لیے دیکھیں جنون میں انسان مٹی اٹھا کر اپنے سر کے اوپر ڈال لیتا ہے. مٹی کی کیا خصلت ہے کہ مٹی اپنے بنے ہوئے، کہ مٹی سے بنا ہے انسان، انسان کو اس چیز پر اکساتی ہے کہ مجھ سے اتنی محبت کر کہ تو جنونی ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ انسان کیونکہ مٹی کا بنا ہوا ہے، ہر اس چیز کی محبت کا شکار ہونا چاہتا ہے جو مٹی سے بنی ہوئی ہے. حالانکہ مٹی وہ چیز ہے کہ جو دنیا میں ہی ختم ہو جانے والی ہے. لیکن انسان کے عناصر جو انسان کے بدن کے اوپر نفس جو چھایا ہوا ہے، یہ جو خواہش ہے، کتنی دفعہ آپ نے کسی کو دیکھا ہے جب بھی اسے کہا جائے اللہ سے زیادہ، نور کی محبت سے زیادہ مٹی کی محبت انسان کے اوپر
गिरफ्तारी होती है। यही वजह है कि अल्लाह ने जब इंसान को अपनी तरफ खींचना चाहा तो हुसैन का खून मिला के खाक को खाके शिफा बना दिया, बताने के लिए कि अगर वाकई खाक में भी शिफा पाओगे तो उस वक्त जब नूरी का खून उसमें मिल जाएगा, वरना खाक अगर अलहदा रहेगी तो सिर्फ तुम में जनून पैदा करेगी। कोई तो वजह है कि आम मिट्टी खाओगे तो हराम है और खाके शिफा खा लोगे तो शिफा है, क्योंकि अल्लाह बता रहा है कि जनून की कैफियत इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। यही वजह है कि दुनिया की मोहब्बत में इंसान शिकार होता है, मिट्टी के दुनियावी रिश्तों में इंसान जकड़ा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी इंसान को उकसाती है कि उस चीज के जनून में मुब्तला हो जाके जिसका तू बना हुआ है। तो अल्लाह ने क्या कहा, देखो उसके बाद अनासिर जिससे कि पूरा का पूरा बदन आपका बना हुआ है। अब 10 कब्जे हैं। इंसान बना हुआ है खैर पर, अताअत पर। इंसान की खसलत क्या है कि वो अल्लाह की तरफ बढ़ता है, खैर की तरफ बढ़ता है। जब भी नेकी करने निकलता है, जमीनी अनासिर के साथ साथ वो 9 मलकूती कुव्वतें भी उसके साथ होती हैं। जब भी कोई नेकी करोगे तुम्हारा दिल भी साथ होगा, जहन भी साथ होगा, फिक्र भी साथ होगी, कोई चीज में किसी किस्म की स्ट्रगल नहीं होगी। आपने कभी ये देखा है कोई भी गलत काम करने के बाद इंसान के अंदर एक स्ट्रगल सी होती है कि हमने क्या कर दिया, फिक्र साथ छोड़ने लगती है, अकल साथ छोड़ने लगता है, दिल साथ छोड़ने लगता है, वहम आने लगते हैं जहन के अंदर। ये तमाम की तमाम मलकूती कुव्वतें कि जो आपके साथ जुड़ी हुई हैं, जब आप नेकी के लिए निकलते हैं तो 10 के 10 कब्जे आपके साथ होते हैं। अल्लाह ये कहता है मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्लाह का अदल ये है कि अल्लाह सिर्फ एक इंसान को नहीं देख रहा है, जिस्म को नहीं देख रहा है। अल्लाह ने वो 9 मलकूती कुव्वतें, ये इंसानी की कमजोरी है ना कि 9 मलकूती कुव्वतों के ऊपर जिस्म की ख्वाहिश को गालिब आने देता है। ये है इंसान, हजरत इंसान। वल अस्रे इन्नल इंसाना लफी खुस्र। 9 मलकूती कुव्वतों को छोड़कर, अकल को छोड़कर, दिल को छोड़कर, फिक्र को छोड़कर, हर चीज को छोड़कर उन अनासिर की मोहब्बत में जुड़ा रहता है कि जो अनासिर उसको सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिशात की तरफ लेकर जाते हैं। तभी अल्लाह ने कहा है ना कि अगर ख्वाहिशात से छुटकारा पाना चाहते हो तो अपने अंदर की आवाज को सुनो। क्यों? क्योंकि अल्लाह कह रहे हैं जब नेकी करोगे तो हर चीज हम आहंग होगी। और अल्लाह का अदल ये है कि जब 10 कुव्वतें साथ हैं तो 10 गुना ज्यादा नेकी होनी चाहिए। लेकिन जब गुनाह करने निकलोगे तो 9 मलकूती कुव्वतें तुम्हारा साथ छोड़ देती हैं, सिर्फ एक अनासिर तुम्हारे साथ रहते हैं। अब अल्लाह क्या कह रहा है, 9 चीजें तुम्हारे साथ नहीं है, एक चीज तुम्हारे साथ है। तो अगर गुनाह है तो वो एक ही लिखूंगा, नेकी है तो वो 10 गुना लिखूंगा, बताने के लिए कि अदल ये है कि जब इंसान अपने नफ्स पर काबू पाकर अपनी मलकूती कुव्वतों का जो है इस्तेमाल करना शुरू करता है, तभी वो उस रास्ते पर जाता है कि जिस रास्ते पर उसको 10 गुना। ये एक इंसान के लिए बहुत बड़ी चीज है कि उन 10 मलकूती कुव्वतों को अपने साथ रखे। अल्लाह ने अजर ही इसलिए रखा है कि नफ्स, तज़किया नफ्स सबसे बड़ा मरहला है इंसान का। और जो इंसान इस नफ्स के ऊपर काबू पा लेता है, किसी ने मेरे मौला से पूछा था, मौला हमने देखा है कि जो लोग इबादत करते हैं उनके चेहरे जर्द होते हैं, बड़े कमजोर हो जाते हैं, हर वक्त रोते रहते हैं, हर वक्त उन्हें ये डर लगता रहता है कि अब पता नहीं क्या होगा, घबराहटें बढ़ती रह जाती हैं। मौला हमने सिर्फ आपको देखा है कि इबादत आपसे ज्यादा कोई कर नहीं सकता, लेकिन आपका चेहरा हमेशा चमकता रहता है। ये क्या वजह है कि आपका चेहरा चमकता है? मौला ने कहा कि जो लोगों के चेहरे ज़ईफ हो जाते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा रोते हैं, उनको ये खौफ होता है कि अल्लाह हमें बख्शेगा कि नहीं बख्शेगा। मैं तो वो हूँ कि जिसकी रजा अल्लाह ने खुद खरीदी है। मैं तो जानता हूँ कि जो इबादत कर रहा हूँ वो मैं अपने अल्लाह के लिए कर रहा हूँ, उसकी मोहब्बत में कर रहा हूँ। वही मोहब्बत का नूर है कि जो मेरे चेहरे के ऊपर चलता है। ये जो नफ्स अल्लाह का तसव्वुर है, ये वो तसव्वुर है कि जिसमें तमाम की तमाम मलकूती कुव्वतें इंसान के अनासिर के ऊपर गालिब आ जाती हैं। ये है वो मलकूती कुव्वतें।
کہ جن کے استعمال کے بعد جب سجدے میں جا کے تیر نکالا جائے تو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، کیونکہ تکلیف جسم کے ساتھ جڑی ہے۔ جب 9 طاقتیں اتنی زیادہ ہوں تو کس طرح اس تکلیف کا احساس ہو سکتا ہے جو اس وقت دی جائے جب عبادت الہی میں جا کر انسان کی پوری ملکوتی قوت غالب آ جائیں اس کے اوپر۔ یہ مولا کی طاقت ہے، یہ وہی طاقت ہے کہ جن طاقت کے ذریعے میرے مولا کا ہاتھ ید اللہ بن کر اس دروازے کو اکھاڑ کر پھینک دیا کرتا تھا کہ جس کو 40 لوگ مل کر کھولتے تھے اور 40 لوگ مل کر بند کرتے تھے۔ اگر ید اللہ کا مطلب سمجھنا ہے تو ان طاقتوں کے مطلب سمجھو کہ جو اللہ نے، اگر علم کا سمجھ میں آ جائے گا، ان علوم کا سمجھ میں آ جائے گا کہ جس کے ذریعے انسان کا جسم جڑا ہوا ہے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ انسان اتنا کمزور کیوں ہے اور امام اتنے مضبوط کیوں تھے، کیونکہ ان کی نظر نوری تھے، ان کی نظر ان چیزوں کی طرف رہتی تھی جو نوری ہیں، ان کی نظر ان چیزوں کی طرف نہیں رہتی تھی جو خاکی ہیں۔ وہ تو وہی کہ جن کا نور خاک میں مل کے خاک کو کاٹ کے شفا بنا دیا کرتا تھا۔ یہ وہ ہیں جو ایسے کرار تھے جو پلٹ پلٹ کر حملہ کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ اس نقطے کی حیثیت ہے کہ جس سے الف بنتا ہے، الف سے ہی اللہ بنتا ہے، الف سے ہی تمام کے تمام الفاظ بنتے ہیں۔ اگر اس پر قابو کیا کہ جو نفس کو بہکانے والا ہے ابلیس، تو وہ بھی نقطے نے کیا، اور اگر اس کی طرف محبت میں اپنے آپ کو ضم کر دیا کہ جو اللہ ہے، تو وہ بھی اسی نے کیا کہ جو نفس اللہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب تک عدد کو سمجھ نہ لیا جائے، ہا میم، یہ آپ جانتے ہیں کہ ہا میم کیوں اتنا اہم ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ان کی ایک بہت ہی خوبصورت قول ہے کہ میرا زمینی نام ہے محمد اور میرا آسمانی نام ہے احمد، دونوں میں ہا بھی ہے اور میم بھی ہے۔ مقام محمود مقام جبروت سے بھی آگے ہے، یہ سب جانتے ہیں اس بات کو۔ یہ وہ مقام محمود تھا جہاں پر حضرت جبرائیل نے کہا تھا کہ اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ نوری ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، وہ ہیں کہ جنہوں نے حجت اللہ حضرت عیسیٰ کی بشارت دی تھی، وہ ہیں کہ جو ہر جگہ اللہ کا پیغام لے کر آنے والے ہیں، وہ ہیں جو 5 کے ساتھ سیدہ کی چادر میں جانے کا شرف رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا کہا کہ آپ میرے پر جل جائیں گے۔ کس کی وجہ سے؟ اس مقام محمود تک میں نہیں پہنچ سکتا۔ محمود میں بھی ہے بھی ہے اور میم بھی ہے۔ یہ ہے اور میم کا راز ہے کیا؟ ان کے عدد کو جوڑ لیتے ہیں۔ میں نے کہا نا، یا تو معنی سمجھ لو یا عدد سمجھ لو، کچھ تو ایسا ہے۔ اب میرے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میرا زمینی نام ہے محمد اور آسمانی نام ہے احمد۔ کیوں؟ تمہارا جسم جو اللہ نے بنایا ہے وہ میرے زمینی نام کے اوپر بنایا ہے، اور جو تمہارا عبادت کرنے کا طریقہ ہے وہ میرے آسمانی نام سے تشبیہ رکھتا ہے، محمد۔ اگر میم دیکھو تو جو سر کا حصہ ہے وہ میم کی طرح گول ہے۔ اس کے بعد اگر کندھوں کی شیپ دیکھو تو اس کی شیپ ہے کی طرح بنتی ہے۔ اس کے بعد دوبارہ میم، اگر پیٹ یا ویسٹ کا حصہ دیکھو تو پھر گول بنتا ہے، اور دونوں ٹانگوں کو دیکھو تو دال بنتا ہے۔ اللہ نے کیا بتایا؟ تمہارے جسم کا پوری شبیہ اس سے بنی ہوئی ہے کہ جو میرا زمینی نام ہے۔ اور اگر عبادت کو دیکھنا ہے تو سب سے پہلے عبادت میں قیام ہوتا ہے کہ جو الف سے ملا ہوا ہے، احمد سے ملا ہے نا۔ سب سے پہلے ہے قیام جو الف جیسا ہے، اسی لیے اللہ کہتا ہے نا اقیموا الصلاۃ، کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے۔ بس یہ ضرور سمجھ لینا کہ اگر کسی کو اس وقت یہ کہوں کہ کھڑے ہو جاؤ تو وہ کھڑا سیدھا ہوگا، ہاتھ باندھ کے نہیں ہوگا۔ قیام جو ہوتا ہے وہ سیدھے کھڑے ہونے کو کہتے ہیں۔ سیدھے کھڑے ہونے میں ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ہونا چاہیے، بتا رہے ہیں۔ اور یہ بہت سے سنی علماء نے بھی لکھا ہوا ہے کہ الف کی طرح ہے۔ الف کیونکہ اللہ کا الف شروع ہوتا ہے، ان کا تھوڑا سا ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہے، تو قیام کی حالت الف کی طرح ہونی چاہیے
کسی کو بھی میں اس وقت کہوں کھڑے ہو جاؤ تو وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا تو منہ کے بل نیچے گر جائے گا. کھڑے ہونے کے لیے سیدھا کھڑا ہونا ضروری ہے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کہ احمد کے اوپر تمہاری عبادت کی تشبیہ ہے. اگر تم قیام میں کھڑے ہوگے تو الف کی طرح، جب تم رکوع میں جاؤ گے تو ہے بن جائے گی، جب تم سجدے میں جاؤ گے تو میم بن جائے گی، اور جب تم تشہد میں آؤ گے تو دال بن جائے گی. بتا رہے اللہ کا رسول کہ زمینی نام پر تمہارے جسم کی تشبیہ ہے کیونکہ وہ زمین ہی سے تعلق رکھتا ہے، اور عبادت تمہیں روحانی طاقت دیتی ہے، آسمان کی طرف لے کر جاتی ہے. تو آسمانی نام میرا احمد ہے. دونوں میں کون سے حرف چھپے ہوئے ہیں؟ ہا اور میم. ہا کے عدد 8، میم کے عدد 40، 40 اور 8 48، 4 اور 8 کو ملاؤ 12. اگر سمجھ لیا جائے، میں نے کل بھی بتایا تھا الف لام یہ صرف عدد کو، جو بھی علم عدد کو جانتے ہیں، علم عدد میں یا ایڈیشن ہوتی ہے یا ملٹیپلیکیشن ہوتی ہے، سبٹریکشن اور ڈویژن نہیں ہوتی ہے. کیا بتا رہا ہے اللہ؟ اگر عدد کو دیکھو، واقعی حامیم کا مطلب سمجھنا چاہتے ہو، سورہ فصیلت کس سے شروع ہوتی ہے؟ حامیم. سب سے پہلے میں نے بتا دیا ہا کے عدد 8، میم کے عدد 40، دونوں مل کے 48، 4 اور 8 12. یہاں لکھا حامیم 12. نیچے اللہ کیا لکھتا ہے؟ دوسری آیت سورہ فصیلت کی کیا ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے نازل کیا. تیسری آیت کیا ہے؟ اس کتاب کی صورت میں کہ جس کو عربی سے لکھا گیا تاکہ تم سمجھ سکو. سورہ فصیلت جا کے پڑھ لو. حامیم 12 وہ ہیں جو اللہ کے نازل کیے ہوئے ہیں، جن کو کتاب کی صورت میں نازل کیا گیا اور عربی سے ان کی صورت میں لکھی گئی. محمد والے محمد، یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے. یہ عربی کا دور بھی میں نے یہ جو قرآن میں ہے نا عربی سے لکھا گیا. عربی کا لفظ صرف اللہ نے اسی جگہ کیوں استعمال کیا؟ میں نے کل بتایا تھا عربی کا کوئی لفظ ایسا نہیں کہ جو 5 سے آگے چلا جائے. جو لفظ ہوتا ہے وہ 5 کے کمبینیشن سے بنا ہوا ہے. اگر اب جہاں جہاں اب یہ جائیں 6 جگہ ہے اور حامیم کو ملا کے پڑھ لے ان آیتوں کے ساتھ، اگر ہر آیت جا کے 12 سے نہ ملی، قرآن سے نہ ملی، ہدایت سے نہ ملی، سچ سے نہ ملی، نماز سے نہ ملی، جہاد سے نہ ملی، تو نہیں. یہیں پر علم عدد آپ کو اسی لیے کہا جاتا ہے ہر چیز مل کر، سارے حروف مقطعات مل کر انہی حجتوں کے ساتھ مل جاتے ہیں کہ جن حجتوں کی ہدایت کے بغیر، ان کے بتانے کے بغیر آپ قرآن کا مطلب سمجھ ہی نہیں سکتے. یہ وہ حامیم کا تصور. الف لام میم اور حامیم کو پڑھنے سے پہلے بس ذہن میں یہ ضرور رکھنا ہے کہ الف لام میم کے پیچھے کیا چھپا ہے اور حامیم کے پیچھے کیا چھپا ہے. تو پھر سمجھ میں آ جائے گا کہ ہر حرف قرآن، ہر آیت قرآن میرے اہل بیت کے قصیدے سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے تو وہ زبان جو قرآن کے لیے استعمال کی، اس کا ہر لفظ 5 کے اوپر ہے. جو حروف مقطعات بنائے ان کی کمبینیشنز ہی 14 ہیں. ہر جگہ جہاں جہاں عدد کو جمع کرو، چاہے معنی کو جمع کرو، اگر جمع کرو گے تو وہ جڑ کر اسی حجت کی طرف جائے گا، اسی امام کی طرف جائے گا، اسی ہدایت کی طرف جائے گا کہ جس ہدایت کو سمجھے بغیر دین کو سمجھا نہیں جا سکتا. صلوات اللہم صلی علی محمد والے محمد. میں ہمیشہ کہتی ہوں مجلس کے اندر کہ جو بچے ہیں اسی فرش اعضاء سے بڑے ہو کر مومنین بنتے ہیں. لیکن جو سن رہے ہیں، اگر بچہ بھاگ رہا ہے تو وہ اپنی ماں سے بات کر رہا ہے. سب کو اس کی طرف دیکھنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اگر اس کی طرف دیکھنا شروع ہو جائیں گے تو آپ یہ نہیں سمجھ سکیں گے کہ اتنا بڑا. دیکھیں کوشش میری صرف یہ ہوتی ہے، اور جو بھی پڑھنے والا ہوتا ہے بڑا آسان ہوتا ہے کہہ دینا کہ پڑھ دیا، لیکن ایک ایک تقریر کے پیچھے جتنی ریسرچ ہوتی ہے، جتنی کتابیں پڑھی جاتی ہیں، آپ
اگر اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ یہ مولا سے محبت ہے کہ کسی طرح وہ محبت ایک سے دوسرے میں، دوسرے سے تیسرے میں، تیسرے سے چوتھے میں منتقل ہوتی چلی جائے، اتنی منتقل ہو کہ ایک دن ہر قوم پکارے گی ہمارے لیے حسین. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ذکر ہو. تو ذکر اور عبادت میں فرق نہیں ہوتا ہے. اگر آپ نماز میں کھڑے ہو کر بچہ بھاگے گا ادھر ادھر، دیکھیں گے آپ کی نماز ختم. تو اگر ذکر کے اندر کسی کو بھاگتے ہوئے چلتے ہوئے دیکھیں گے تو سمجھ لیں کہ آپ کا دھیان ختم. اور اگر دھیان ختم تو پھر وہ میسج آپ تک نہیں پہنچے گا کہ جس میسج کو سمجھے بغیر آپ ان حرفوں کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے. ہاں وہ بھی ہے کہ جس سے حسین شروع ہوتا ہے، ہاں وہ بھی ہے کہ جس سے حسنین شروع ہوتا ہے، اور ہاں وہ بھی ہے کہ جس سے حر شروع ہوتا ہے. کبھی آپ نے سوچا کہ کیا بات تھی کہ اتنے لوگ تھے کہ جن کے دل پتھر کے تھے، اور کیا وجہ تھی کہ حضرت حر کا دل اس طرح امام حسین سے مل گیا کہ ایک رات کی عبادت. یہ کوئی عام، دیکھیے میری بات ہو رہی تھی کسی سے، میں نے کہا حضرت حر شاید سب کے دل کو اس لیے محبوب ہیں. جب بھی ہم انصاران کے بارے میں سوچتے ہیں، اماموں کے بارے میں سوچتے ہیں، اماموں کی اولادوں کے بارے میں سوچتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے یہ خیال آتا ہے کہ بھئی وہ تو بہت بڑی ہستیاں تھیں، نوری تھے، ہم کہاں ان کے برابر پہنچ سکتے ہیں. حضرت حر کی مثال وہ مثال ہے کہ جس مثال کو سمجھنے کے بعد کسی کو یہ ایکسکیوز دینے کا موقع نہیں مل سکتا. کیونکہ حضرت حر وہ تھے کہ جو یزید کے لشکر کے سپہ سالار تھے، اور جب ابن زیاد آیا ہے اور اس نے بہت سارے گورنرز کو مختلف ایگزٹس کے اوپر لگا دیا تھا کہ امام حسین کو نہ اندر آنے دیا جائے نہ باہر نکلنے دیا جائے، اس وقت حضرت حر 1000 لشکریوں کے ساتھ اس ایگزٹ پر تھے کہ جو دریائے فرات کی طرف جاتا تھا. یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے جب مولا کا قافلہ آیا ہے تو حضرت عباس نے خیمے کہاں لگانے شروع کیے تھے؟ نہر کے کنارے، کہ تاکہ پانی کم نہ پڑے. جب جا رہے تھے نا امام حسین، تو جاتے جاتے دوسری طرف سے حضرت حر کا قافلہ آ رہا تھا، 1000 لوگوں کا قافلہ جس میں گھوڑے بھی تھے. حضرت حر نے امام حسین سے سوال کیا تھا کہ جانور بہت پیاسے ہیں، لوگ بہت پیاسے ہیں. امام تو جانتے تھے سب، لیکن امام نے کیا کہا تھا؟ سب کو پانی دو، اور یاد رکھو جانور کے سامنے سے فوراً پانی نہ ہٹانا. 3 دفعہ منہ ڈال کر جب وہ پانی کے برتن سے منہ نکال لے، اس کا مطلب ہے کہ اب اس کی پیاس ختم ہو گئی ہے، اب وہ پانی ہٹا دینا. اور جب حضرت حر کو حکم ملا ہے کہ اب فرات کے کنارے سے خیمے ہٹوا دیے جائیں، حضرت عباس کو جلال آ گیا تھا. امام حسین نے کہا 40 کنویں حضرت عباس سے کھدوائے تھے. حضرت عباس نے کہا تھا کہ مولا میں کیوں فرات کے سامنے سے خیمے ہٹاؤں؟ مولا نے کہا تھا نہیں، یہ وقت وہ نہیں ہے، یہ وہ وقت ہے کہ جب بتانا ہے. لوگوں کے جذبات اس وقت اس قدر پتھر ہو چکے ہیں. یہ وہ وقت تھا کہ جب کسی سے انگوٹھی نہیں اتری تھی نا امام حسین کی تو انگلی کاٹ کے لے گیا تھا. یہ وہ وقت تھا کہ جب خیمے لوٹنے کے لیے کوئی آیا تھا تو ساتھ ساتھ روتا جا رہا تھا. بی بی زینب نے اس سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ دل میں خوف ہے کہ یہ تو رسول خدا کی اولاد ہے ساری. تو کہا کہ تم مت لوٹو. کہا اگر میں نے نہیں لوٹا تو کوئی اور لوٹ لے گا. اتنے زیادہ جذبات